آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا کہ KPK میں بدامنی ہے، یہاں پہ لوگ مر گئے ہیں، تو آخر وہاں پہ اتنی بدامنی کیوں ہے؟ وہاں اب تک امن کیوں نہیں قائم ہو سکا؟ آپ دیکھیں وادی طرا میں لوگوں کو پھر سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، لوگوں سے ان کے گھر خالی کروائے کہ ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے، اور یہ ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ آپریشن ہو رہا ہے، گھر خالی کر دو، 2014 میں بھی ہوا، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اس کی ریزن، اس کی ہسٹری۔ اب اس تمام معاملے کی شروعات ہوتی ہے 1979 میں، جب سوویت نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ جب انہوں نے وہاں پر حملہ کیا تو بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے، اور یہاں پہ دو عالمی طاقتیں تھیں، سوویت یونین اور امریکہ۔ اب امریکہ کو بھی اچھا خاصا گراؤنڈ مل گیا کہ سوویت کو کسی طرح یہاں پہ ہرا دیں، اور پاکستان، سعودی عرب اور بہت سے ممالک اس وقت امریکہ کی بلاک میں تھے، تو پاکستان، سعودی عرب وغیرہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر جو افغان مجاہدین تھے، جو وہاں کے مزاحمت کار تھے، جو مزاحمت کر رہے تھے سوویت کے خلاف، ان کو فنڈنگ دی، ان کو اسلحہ دیا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے مزاحمت کی، بہت سے گروپس بنے۔ گلبدین حکمتیار جو کہ جماعت اسلامی ٹائپ کی جماعت تھی، حزب اسلامی نام سے، انہوں نے بھی وہاں پر مزاحمت کی۔ اس کے علاوہ طالبان کے مختلف دھڑے تھے، اس وقت طالبان کا آفیشیل یہ نام انہوں نے نہیں رکھا تھا، وہاں پہ حقانی نیٹ ورک اپنی طرف سے مزاحمت کر رہے تھے، اور دوسری طرف محسود قبائل بھی اپنی طرف سے لڑ رہے تھے، اور پھر پاکستان کے اندر سے بہت سی تنظیمیں بنی ان کی مدد کے لیے۔ جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد سب سے آگے تھے ان میں، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ نے بھی، باقی حقانی نیٹ ورک کا جو پورا اڈا تھا یہاں پہ، جو اکوڑا خٹک میں مدرسہ ہے، وہاں سے بہت سے لوگ تیار ہو کر نکلے۔ تو اس طرح سوویت کے خلاف مزاحمت کا گڑھ بن گیا پاکستان۔ اوپر سے عرب ممالک سے بھی بہت سے لوگ آئے، عبداللہ عزام وغیرہ بھی آئے، اور انہوں نے یہاں پہ مزاحمت کی۔ تو یہ ایک پس منظر ہے سوویت کے خلاف مزاحمت کرنے کا۔ اور اب جو وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، پاکستان سے اتنے لوگ گئے ہوئے تھے، عرب سے اتنے لوگ آئے تھے، ان کا کیا ہو رہا تھا؟ ان میں سے بہت سے لوگ ڈفرینٹ ممالک میں پھیل گئے، بہت سے ممالک میں انہوں نے مزاحمت کی۔ اس کے بعد ہوتا ہے 9/11۔ اب یہاں سے سارا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ کل تک جو لوگ امریکہ کے لیے ایسٹ ہوا کرتے تھے، گڈ طالبان ہوا کرتے تھے، ریزسٹنٹ فائٹر ہوا کرتے تھے، وہ سارے اب دہشت گرد ہو گئے، اور پھر امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب پاکستان کی ریاست نے، مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ کے آگے لیٹ جانا ہے، تو پاکستان نے اس میں پوری طرح امریکہ کی مدد کی۔ لیکن پاکستان کے عوام، خاص کر دیوبندی اسکول آف تھاٹ اور یہ قبائلی علاقوں کے جو لوگ تھے، وہ اس سے بالکل بھی خوش نہیں تھے کہ آپ افغان بھائیوں کو مارنے کے لیے امریکہ کو اڈے دے رہے ہیں۔ اور پھر اس وقت بھی پاکستان سے بہت سے لوگ، بہت سی تنظیمیں وہاں پہ گئی ان کی مدد کرنے کے لیے، جن میں صوفی نور محمد وغیرہ تھے۔ شروع میں یہ لوگ گئے وہاں پر۔ اب ان میں قبائلی علاقہ جات کے بہت سے لوگ تھے جو کہ افغانستان میں واپس لڑنے چلے گئے، جن میں عبداللہ محسود وغیرہ بھی تھے، اور عبداللہ محسود جب وہاں پر گیا تو وہ اریسٹ ہو گیا۔ اب جب امریکی حملہ وہاں پر ہوا تھا تو 2002 میں بہت سے لوگ القاعدہ اور طالبان کے، وہ واپس وزیرستان کا انہوں نے رخ کیا، اور یہاں پہ محسود قبائل اور وزیر قبائل نے ان کا استقبال کیا، ان کو رہنے کے لیے چھت فراہم کیا، ان کو جگہ دیا۔ یہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ ان کا استقبال کیا، ان کو عزت کے ساتھ رکھا۔ پھر یہاں سے بیت اللہ محسود کو لگا کہ اب یہ مدد تنظیمی سطح کے اوپر ہونی چاہیے، تو انہوں نے وہاں پر تنظیمی سطح پہ مدد کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ ان کے لوگ جاتے تھے، محسود قبائل کے لوگ جاتے تھے، وزیر قبائل کے لوگ جاتے تھے، اور وہاں پہ افغانستان میں لڑتے تھے۔ اب پاکستان تو امریکہ کے ساتھ تھا، تو امریکہ نے مشرف کے اوپر پریشر ڈالا کہ ان کو روکو یہاں پہ۔ تو مشرف نے ان کو آفرز کی، ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ پرامن رہنے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ تو جب یہ سارے مذاکرات وغیرہ ناکام ہوئے، پاکستان آرمی نے وہاں پہ آپریشنز کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ امریکن ڈرونز بھی وہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک چیز سمجھیں کہ پاکستان کے اندر جو طالبان تھے، ان کے بہت اچھے تعلقات تھے افغان طالبان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے ان کو ہوسٹ کیا، انہوں نے ان کو فنڈز دیے، ان کو پیسے دیے، ان کو رہنے کی جگہ دی، ان کی مزاحمت میں ہیلپ کیا، ان کو لوگ دیے۔ وہاں پہ حقانی نیٹ ورک وغیرہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ 2004 میں جب عبداللہ محسود ریلیز ہوئے تو وہ ایک ہیرو بن چکا تھا۔ اب یہاں پہ عبداللہ محسود اور بیت اللہ محسود کے درمیان بہت سے اختلافات ہوئے۔ اب ان کا یہاں پہ ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خیر، یہ ایک امیر کی اطاعت اور ملا عمر کا حکم چلے گا، اس طرح کے معاملات تھے۔ جو کہ ہم یہاں پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو اس کو زیادہ سمجھنا ضروری نہیں ہے یہاں پہ۔ تو خیر، یہاں پہ پھر ازبک جنگجو بھی بہت آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ اتنے زیادہ اختلافات ہونا شروع ہو گئے تھے، اور یہ سارے گروپس ایک دوسرے کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے۔ پھر یہاں پہ آئی امارت اسلامیہ افغانستان، انہوں نے یہاں پر ان لوگوں کی صلح کروائی، عبداللہ محسود، بیت اللہ محسود اور یہ تو ازبک جنگجو، ان تمام لوگوں کی صلح کروا دی یہاں پر۔ اور پھر یہاں سے بیت اللہ محسود نے
ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھی، تحریک طالبان پاکستان، اور اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو دعوت دی، باجوڑ اور محمد ایجنسی اور وزیرستان وغیرہ کے بہت سے قبائل کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ وہ اس تنظیم کو جوائن کریں، اور بہت سے لوگوں نے جوائن بھی کی۔ اور پھر انہوں نے پاکستان میں بہت سے اٹیکس کرنا شروع کر دیے، پاکستان آرمی، سول ادارے اور سیاستدان، مساجد اور تمام جگہوں کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اٹیکس کیا، علماء کے اوپر بھی اٹیکس کیے۔ پھر آرمی نے ان کے خلاف آپریشن کرنا شروع کر دیا، لیکن یہاں پر کچھ لوگ تھے جو اس آرمی کے آپریشن کے خلاف تھے، وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کے ذریعے بات چیت ہو اور یہ مسائل حل ہوں۔ تو ان میں سید منور حسن جماعت اسلامی کے وہ سب سے آگے تھے، اس میں قاضی حسین احمد رحمہ اللہ وہ بھی تھے، اور عمران خان نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ عمران خان سب سے زیادہ ان ڈرون اٹیکس کے بھی خلاف تھے، امریکہ کو یہاں پہ اڈے دینے کے بھی خلاف تھے۔ کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو، کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو، آپ کا اعلان ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ لیکن پھر 2016 میں اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے۔ جب اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا تو تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ گئی کہ اب تو آپریشن ہو ہی جانا چاہیے۔ اسماعیل شریف کی قیادت میں بہت بڑا آپریشن کیا گیا ٹی ٹی پی کے خلاف، اور یہاں پہ بہت سے ان کے بندے مارے گئے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے آپریشن ہو چکے تھے۔ آپریشن زلزلہ کے نام سے جنوری 2008 میں انہوں نے آپریشن کیا، آپریشن بلیک تھنڈر سٹارم کے نام سے بھی آپریشن ہوا، اس کے علاوہ آپریشن صراط مستقیم کے نام سے آپریشن ہوئے، اور آپریشن رد الفساد جو 2017 میں شروع ہوا۔ اس طرح کے بہت زیادہ آپریشنز وہاں پر کیے گئے۔ اب جب یہ آپریشنز ہوتے تھے تو سویلین لوگ بہت مرتے تھے، سول کیجوالٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، 80,000 کا فگر بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں۔ جب ٹی ٹی پی حملہ کرتی تب بھی عام لوگ بیچ میں مارے جاتے، جب آرمی آپریشن کرتی تب بھی عام لوگ بیچ میں مارے جاتے، جب ڈرون اٹیکس ہوتے تب بھی عام لوگ مارے جاتے۔ اس طرح یہاں پہ کبھی امن قائم ہی نہیں ہو سکا۔ مذاکرات ہوتے رہے، بیچ میں بہت سے مذاکرات ہوئے لیکن سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان کو لگ رہا تھا کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے گی، تب کیونکہ طالبان تو ہمارے بچے تھے، طالبان کو ظاہر سی بات ہے ایس آئی نے اتنا انٹیلیجنس میں اتنی مدد کی، ہماری آرمی نے ان کی اتنی مدد کی، پاکستان کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ہمارے جنرل وغیرہ ان کو کہتے تھے کہ تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے آ گئے، اور طالبان کے اوپر یہ ٹھپا بھی لگا ہوتا تھا کہ یہ پرو پاکستانی ہے، اور افغانوں کو یہ نہیں پسند کہ یہ پرو پاکستانی ہو، کیونکہ یہ جو اٹک تک کا علاقہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ہمارا علاقہ ہے۔ اس لیے جو پچھلی حکومتیں بھی آئی تھی وہ اتنا زیادہ نہیں بولتی تھی، لیکن طالبان نے تو کھل کے انہوں نے بولا کہ یار یہ اٹک تک کا علاقہ یہ سارا ہمارا علاقہ، ہمارے انڈر آتا ہے۔ پاکستانیوں کو لگ رہا تھا کہ جب افغانستان میں امارت اسلامیہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی تو پھر یہ آپریشنز رک جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یار جن لوگوں نے آپ کو اتنی زیادہ مدد دی ہے، جن لوگوں کی وجہ سے وزیرستان کے قبائل اور محسود اور وزیر قبائل اور اس طرح کے ٹی ٹی پی کے جو جنگجو تھے، انہی کی وجہ سے تو آپ کو افغانستان میں حکومت ملی ہے، انہی کی مدد سے ملی ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی آپ کے لیے، بہت زیادہ جانیں دی۔ آج آپ کے اوپر تھوڑا سا پریشر آئے تو آپ ان کے خلاف آپریشن تو نہیں کر سکتے، ان کو مار بھی نہیں سکتے تھے، ان کے خلاف کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اوپر سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے تھے، تو یہاں پہ افغان طالبان ایک عجیب سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اگر ان کے اوپر سختی کرتے ہیں تو یہ لوگ داعش میں چلے جائیں گے، پھر اور افغانوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو اس طرح سے بارڈر کے اس پار سے ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اس میں زیادہ کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ افغان طالبان ان کے خلاف ہیں یا یہ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نہیں ہے، لوگ تو شریعت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ یہی جواز پیش کرتے ہیں، ایک تو اٹک تک کا سارا علاقہ ہمارا ہے، دوسرا یہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے، ہم اس کو دارالاسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کا کلیم ہوتا ہے۔ تو یہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سرحد کے اس پار بیٹھ کر یہاں پہ حملے کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت بھی جنوبی اضلاع میں کے پی کے وہاں پہ طالبان کا کنٹرول ہے، وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، مطلب سمجھ لے ایک طرح سے ان کی حکومت ہے وہاں پر۔ اب یہاں
پہ ان قبائلی علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آپشن بھی کچھ نہیں ہوتا. ان کو آپ نے کوئی روزگار نہیں دیا, آپ نے کوئی ان کی معیشت بہتر کرنے کی نہیں سوچی, وہاں پہ کوئی ترقی نہیں کی. وہاں پہ ان لوگوں کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, پیدا ہوتے ہی بندوق اٹھا لو نکل جاؤ. اور پھر اس طرح یہ سارے لوگ یہی راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر وہاں پہ معاشی ترقی ہوتی ہے, لوگوں کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں, ان کے وسائل کے اوپر انہی کو حق دیا جاتا ہے, تو پھر ایسی تنظیمیں خود ہی کمزور ہو جائیں گی. لیکن جب آپ وہاں پہ ان لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے, آپ وہاں سے ان لوگوں کو بولو کہ اپنا علاقہ خالی کرو, اور ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا, اس سردی میں وہ لوگ مر رہے ہوں گے, تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہوگی, اور وہ لوگ ٹی ٹی پی اور اس طرح کی تنظیمیں جوائن کر لیں گے. تو خیر یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا ان تنظیموں کا کہ یہاں پہ پاکستان کے خلاف اٹیکس کیوں ہوتے ہیں, یہ تنظیمیں کب کیسے بنی, کس نے بنائی, اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.